اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے انکم بڑھانے کی اپرچونٹیز کریٹ کریں اور اس پہ کام کریں۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو غربت ہے وہ 10 سے 11 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج ایک ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے کما کے لا، لیکن وہ کاروبار میں ناکام ہو جاتا ہے، کما کے نہیں لا پاتا، سیلری سے جو لاتا ہے وہ اس کے لیے انف نہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ایک باپ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کا خرچ پورا کر دوں، لیکن وہ خرچ پورا نہیں کر پاتا، اس کے خرچے زیادہ ہیں، انکم کم ہے۔ اور اس سے آگے ایک بہت لمحہ فکری ہے کہ ایک بیوی، ایک گھر والی اپنے گھر والے کو یہ کہتی ہے کہ اے میرے گھر والے، میں انتظار کر رہی ہوں کہ تو خرچہ پورا کرے، لیکن وہ خرچ پورا نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ازدواجی مسائل ہیں اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان میں جو معیشت ہے اس کو پالیسیز کے تحت کمزور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو اقتصادی سچویشن ہے اس میں جو پالیسیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایک غریب آدمی غریب تر ہوتا جائے اور امیر آدمی امیر تر ہوتا جائے۔ اگر آج ایک ماچس کی ڈبیا لینے گئے ہیں، پتی کا پیکٹ لینے گئے ہیں، تو غریب آدمی نے پتی کی کاسٹ بھی پے کرنی ہے، غریب آدمی نے پتی کی وہ پیکنگ کی کاسٹ بھی پے کرنی ہے، غریب آدمی نے اس پتی جس سے دکاندار سے خرید رہا ہے اس کا پروفٹ بھی پے کرنا ہے، اس پتی جس نے دوست نے خریدی اس نے جو ریٹیل مارجن کے بعد جو لاجسٹک کاسٹ ہے، جو ہول سیل ہے، سیل مین ہے، ان کی کاسٹ بھی، ان کا پروفٹ بھی پے کرنا ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں، جس نے وہ مینوفیکچر کی ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی پے کرنی ہے، اس کا جو مینوفیکچرر ہے اس کا پروفٹ بھی پے کرنا ہے، اس کے بعد جو ٹیکسز ہیں 4-5 قسم کے وہ بھی پے کرنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ویلتھ کاروباری معاملات یہ ہیں کہ جو کنزیومر ہے وہ پے کر رہا ہے تو پوری چین کی کاسٹ کو۔ کاروبار کیسے چلے، خرچہ کیسے پورا ہو، انکم کی ویلیو کیسے بڑھے، بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ناظرین، کاروبار فیل ہو جاتے ہیں، کاروبار بن نہیں پاتے، کاروبار ٹائم پہ چل نہیں پاتے، اور کاروبار چلایا جاتا ہے کہ گھر چلے گا، تو گھر چلانے کے لیے کاروبار چلاتے ہیں، کاروبار چلانے کے لیے گھر چلاتے ہیں، لیکن دونوں ناکام ہو جاتے ہیں، کبھی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہماری مہمان ہیں سحر ندیم باری، بزنس وومن ہیں، لکھاری ہیں، صحافی ہیں، سیاسی ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری آج ڈسکشن ہوگی۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم بڑی مہربانی آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ دیکھیے، کاروباری مسائل ہم پاکستانیوں کے لیے ہیں، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے وہ کمپنی ہے، کارپوریٹ لیول ہے، نان پروفیشنل، پروفیشنل، چاہے ایک مزدور کیوں نہ ہو جو اپنا کاروبار کر رہا ہے، کارپینٹری کر رہا ہے، پینٹ کر رہا ہے، سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ اور آپ بھی پچھلے 30 40 سالوں سے میرا خیال ہے کاروباری زندگی سے منسلک ہیں، سیاست سے منسلک ہیں، لاہور چیمبر کی آپ ماشاءاللہ ہیں، اور سیاسی اور لکھاری تو صحافی آپ ہیں ہی ہیں۔ اب ہمیں آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں کہ کاروبار ہے کیا، ہماری زندگی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے کاروبار ٹھیک کریں تو۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا موضوع سامنے لایا ہے جس کی پبلک کو آج کل پہلے سے بھی زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ بالکل ضرورت ہے میم، کیونکہ یہ 2025 ہے اور یہ مالیات کی پرابلمز کا سال ہے۔ اس میں کاروبار کی جانب ہمیں پہلے سے بہت زیادہ سیریس ہو کر توجہ دینی ہے کہ اگر کاروبار ہم میں سے کچھ لوگ نہیں کرتے یا ان کو چلانا نہیں آتا تو گائیڈنس کے لیے اگر ہم جیسے لوگ کام آتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کاروبار کے بارے میں چند ایک الفاظ میں آپ کو مختصراً بتا سکتی ہوں کہ کاروبار ایک سمندر کی طرح ہے، اس کو چند لمحوں میں ہم نہیں سمجھ سکتے، ایک لائف لگ جاتی ہے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ پبلک کو آپ کے توسط سے جی پلیز بتانے کی کوشش کریں گے کہ کاروبار ہے کیا۔ یہ بھی ایک ہنر ہے جو کہ آپ کے اندر خدا کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ہم اپنے تجربے کی بنا پر بھی سیکھتے ہیں۔ تو باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ تجربے سے سیکھتے جاتے ہیں، مقدر بھی ساتھ دیتا ہے، دعا بھی کاروبار کے چلنے میں ایک بڑا فیکٹر ہو سکتی ہے۔ اور باقی ہم موضوع ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ تعلیم کے بارے میں کہتی ہوں کہ تعلیم حاصل کیجئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ذہن کو وجدان عطا کرنے کے لیے، لیکن بعض اوقات کچھ لائنیں ایسی ہیں جن میں کاروبار میں
کچھ کاروبار بھی ایسے ہیں، کچھ لائنیں بھی ایسی ہیں، کچھ پیشے بھی ایسے ہیں کہ تعلیم ان میں کوئی خاص کردار کبھی کبھی نہیں بھی ادا کر سکتی. بڑی عجیب سی بات ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ ڈگریاں جو ہے نا وہ تو ردی کا ٹوکر ہیں، اگر آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. نالج ہے، اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ کہاں، وہ تو ردی تو کہیں بھی نہیں ہے. ردی آپ کو بزنس نہیں دے سکتی، ردی آپ کو نالج تو دے دیا اس تعلیم نے، لیکن کاروبار ایکچولی کاروبار ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ ہم دیکھیں، میں نے ایک کاروبار شروع کیا، میں نے کوئی چیز سورس کی، اس کو بیچا، خریدنے کی کاز کچھ اور ہے، بیچنے کی کچھ اور ہے، تو یہ ایک سائنس کاروبار ہے. کے بارے میں مختصر بتاتی ہوں کہ ہماری روح کے ساتھ کوئی تال میل بنتا ہے کاروبار کا تو پھر خدا بہتریاں کرتا ہے، اور یہ ہمارے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے کاروبار. سارا انسان کے اندر ہی ایک حصہ جنم لیتا ہے، یہ تو روحانی طور پر جو کوئی کہ بات ہو روحانی گئی. بھی سلسلہ ہو جاتا ہے. بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کاروبار کریں تو بہت سے لوگ، کچھ چیزیں نالج میں کمی بھی ہیں اور تجربے میں بھی. ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا MBA کرے گا تو یہ کاروباری. دیکھیں جتنے بھی لوگ ابھی تک، آج تک 2025 تک دنیا میں کاروبار کر رہے ہیں اور کامیاب ہیں، ان میں سے بہت لوگ MBA والے نہیں ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ IBA والے بھی نہیں ہیں. ایسے کاروبار آپ کے اندر سے پیدا ہوتا ہے. ہاں آپ MBA دیکھیں، تعلیم کو تعلیم کی طرح لیجئے، اسے ضروری نہیں کہ آپ اپنی آمدنی کا ذریعہ. میں کہتی تعلیم حاصل کیجئے، چاہے جیسے کہ حدیث میں بھی کہ چین جانا پڑے، لیکن تعلیم کا کاروبار سے فوری طور پر رابطے بنانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں ضرور میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھر میں جو بچہ نااہل ہوتا ہے نا وہ کاروبار کرتا ہے، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں بیچارے نوکریوں کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہماری ایک مس مینجمنٹ ہے کہ یہ تو خیر ایک لمبا المیہ ہے جس کے بارے میں نے کالم بھی لکھے ہیں بہت سارے، کہ تعلیم کو تعلیم کے لیے لیجئے. کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ تعلیم کو ہم ایک اپنی ریفارمیشن کے لیے لے رہے ہیں؟ ضروری نہیں تعلیم کو ہم پیشہ بھی بنائیں یا اس میں سے پیسہ اکٹھا کرنے کی. آپ تعلیم سے روشنی لیجئے اور کاروبار اپنی مرضی سے تعلیم سے ہمیں روشنی آ گئی، اب کیا میں کاروبار کیسے شروع کر سکتا ہوں؟ کاروبار میں اب یہ میں کچھ چیزیں ہمیں ضروری چاہیے ہوتی ہیں. جیسے آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے. میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے جائزے لیجئے کہ آپ میں پبلک ڈیلنگ کس نوعیت کی ہے ہمارے اندر. اگر ہم کاروبار کیونکہ کاروبار میں ہمیں پبلک ڈیلنگ تو پہلا سٹیپ ہے، ہمیں پبلک سے جو کنزیومر ہے وہ ہمارے پبلک ہے. اگر پبلک کو ڈیل کرنے کے گٹس نہیں ہیں، یا ہم لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے نہیں ہیں، یا ہم کسی کی بات ہضم نہیں کر سکتے اور فوری طور پر اگل دیتے ہیں یا بات برائے بات کا غصے میں آ جاتے ہیں ہم، اگر ہم بھڑک پڑتے ہیں، اگر ہمارے اندر اچھا کاروبار کے بارے میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو شعر سناتی ہوں جو کہ اس سے آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گی کہ کاروبار کتنا مشکل بھی ہوتا ہے. کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. کاروبار بھی آگ کا کاروبار اتنی آسان چیز نہیں ہے اور یہ اپنی سمجھ اتنی جلدی نہیں آنے دیتا. کیونکہ میں ایک ایسی خاتون ہوں جس کی فیملی میں کوئی کاروبار ہی نہیں گزرا، نہ آیا نہ گیا. میں نے اپنی اون پر کاروبار شروع کیا، کچھ سال ہوئے، اور اس کے ہر سٹیپ کو میں نے اپنے اندر سے گزرنے دیا ہے. اچھا، جو پبلک ڈیلنگ کی میڈم آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی چیز بیچنے کے لیے، مثلا یہ میں اینک بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں، ایک آدمی آیا ہے، وہ آ کے ایسا تنزیہ اس نے فکرہ کہا ہے، تو میں نے چونکہ اپنی چیز بیچنی ہے تو اس کا تنزیہ فکرے کو میں نے ابزارب کرنا ہے. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. کاروبار آپ کی برداشت کا ٹیسٹ ہے. جتنا زیادہ اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو پھر ہم کئی پیشوں کے لیے تو موضوع نہیں ہو سکتے. تو کاروبار تو پھر ان میں سے زیادہ صبر مانگتا ہے. کیونکہ صبر، اگر میرا کسٹمر یہ کہتا ہے کہ یہ 10,000 والی چیز ہے میں تو 500 روپے دوں گا، جی ہاں بالکل، تو وہ برداشت اندر ہونی چاہیے. یا ذاتیات پہ بھی کئی باتیں ہو جاتی ہیں کاروبار میں، جیسے کہ وہ کہیں گے کہ ہماری تو فیملی میں اس سے بھی اچھی چیزیں. اچھا، آپ کو جی پبلک ڈیلنگ میں کیا کیا فیس کرنا پڑا؟ ذاتیات فیس کرنی پڑی، نیگوسیشن، پرائز نیگوسیشن، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ پبلک ڈیلنگ میں آپ نے ہر چیز کو فیس کرنا ہے. آپ پوری جنگ کے لیے تیار ہو کر جائیے کہ لوگ آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تو دکان کا ہی کوئی معیار نہیں، مثال کے طور پر، یا آپ کی دکان میں AC موجود نہیں ہے، ساتھ والی دکان پہ وہ آپ نے سننا ہے. یہ آپ کی پریکٹس ہے، اور یہ بات حملہ برائے حملہ نہیں ہے. یہ تو ایک آپ کی ورزش ہے جو آپ نے کاروبار کے لیے ابتدائی طور پر. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے تعلیم ضروری ہے، لیکن نہ بھی ہو تو کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پبلک ڈیلنگ آپ نے اپنے اندر برداشت قائم کرنی ہے کہ جو آپ کا کسٹمر ہے جو بھی ریمارکس دے رہا ہے نیگیٹو پازیٹیو، آپ نے برداشت کرنے ہیں. تعلیم کے بارے میں دوبارہ تاکہ لوگ غلط فہمی میں نہ آ جائیں، تعلیم آپ نے اپنی شخصیت کو پالش کرنے کے لیے جتنی ہو سکے لینی ہے، لیکن کاروبار کا تال میل تعلیم سے مت بنائیے. ٹھیک ہے. کاروبار ایک صنفی الگ ہے جو کہ اپنے آپ کو خود ٹریننگ دے گی. کاروبار کی ایک اپنی تعلیم کی لائنیں جو کہ آپ کو کاروبار کرتے ہوئے پتہ چلیں گی کہ کاروبار کی تعلیم کیا تھی. اچھا، آگے پھر کچھ گائیڈنس کیا دیتی ہیں آپ اس میں؟ گائیڈ لائن کیا دیتی ہیں کہ کاروبار اور پبلک ڈیلنگ کو مینیج کرنے کے لیے آپ کی طرف سے کیا مشورہ ہے؟ اس میں کہ بچوں کو آپ بچپن سے کچھ ایسے لوگوں میں بٹھائیے جو ماہرین کہلائے جاتے ہیں، اور ان میں آپ دیکھیے کہ آپ کے بچے میں کس طرح کی شغف ہے. جیسے کہ کئی بچے کاروبار کے لیے نہیں ہو سکتے اور ہم انہیں کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار کریں.
کئی بچے ہیں ہی جاب کے لیے. تو یہ تھوڑا تھوڑا جیسے بچہ گروم ہوتا جاتا ہے 16-17 سال کی عمر میں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ 9 سے 5 والی ملازمت کر سکتا ہے یا یہ ایک اندھے گھوڑے کی طرح محنت کر سکتا ہے. کاروبار کی محنت اور ملازمت کی اینڈ پہ ہم پروگرام پہ ڈسکس کریں گے. اس میں جو دو باتیں آپ نے بتا دی میم، سوری آپ کی بات کیونکہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے بچے میں دیکھنا ہے کہ یہ کاروبار یہ 9 to 5 ہے. اس کے کوئی علامات تو بتا دیں. اس کی علامات یہ کہ اگر آپ کا بچہ کام برائے کام کرتا ہے اور اس کا مزاج تھوڑا سا نارمل ہے، جیسے کہ وہ بہت زیادہ محنت، ایک بچے بالکل ہی جد و جہد میں آ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تھکے ہی نہیں سارا دن، یہ قدرت کی جانب سے بھی انرجی لیول ہوتا ہے. تو وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا بچہ اگر زیادہ مشکل اٹھا سکتا ہے آپ کا بچہ، آسان فہم میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ بہت مشکل اٹھانا چاہتا ہے اور وہ زندگی میں چاہتا ہے کہ واقعی کچھ بنے، تو وہ خود ہی آپ اسے جاب میں بھی ڈال لیں گے تو وہ کاروبار میں سوئچ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہارڈ ورکنگ ایک میجر علامت ہے کہ بچہ ہارڈ ورکنگ جو ہے نا، وہ اگر جاب پہ بھی گیا تو اینڈ آف دا ڈے اس نے کاروبار کر رہا ہے. آپ نے اسے کہا 9 بجے تک پڑھو شام، وہ 10 بجے تک پڑھتا رہا، وہ 11 تک بھی پڑھتا رہا. اس نے کہا میں تھکا ہی نہیں، وہ صبح بھی پڑھتا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ آپ جاب میں بھی ڈالیں گے، کل کو وہ اللہ کی رحمت سے سوئچ آن ہو جائے گا کاروبار کی. اب مجھے یہ بتائیں دیکھا دیکھی کاروبار کیا ہوتا ہے؟ دیکھا دیکھی کے کاروبار ایک بڑی مزے کی ٹرم ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ایک تندور کی دکان کھلتی ہے، دوسری تیسری چوتھی ہوتے 4 ہوئی، اس میں ایک سبزی والی کھلتی ہے 10 سبزی والی کھل جاتی ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں نا اس میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں بعض اوقات. اوکے، سبزی والی مثال بھی ٹھیک ہے، چلیں پیشے کا ریپیٹ ہونا بھی غلط نہیں ہے، ایسے موٹیویشن میں بھی ایک ہی جگہ پہ 10 دکانیں کھل جاتی ہیں، مارکیٹ بن جاتی ہے، نہیں چلتی، اور پھر وہاں پہ ایک سپر سٹور آ جاتا ہے وہ 10 دکانیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. لیکن جو اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس غلطی کر رہے ہیں نا، جیسے اب ایک کزن آیا دبئی سے، اس نے دیکھا وہاں بڑی اچھی سن گلاسز ہیں، وہ لے آیا 20، اس نے بیچی، اسے سوٹ کر گیا. تو دوست پہلے تو اس سے متاثر ہو گئے، پھر اس کی سن گلاسز بھی خرید لیں 10-10 ہزار کی، اس کو پیسے بن گئے، وہ پھر دبئی چلا گیا. پھر ان کے اب ہمارے جیسے گھر کا بچہ بھی اٹھا، اس نے کہا میں نے بھی یہی کرنا ہے. تو اس سے کیونکہ لوگ نہیں متاثر ہو سکے، وہ دبئی سے نہیں آیا، ہمارے پاس دبئی کے پیسے نہ ہوئے، اس کے پاس دبئی کی سن گلاسز بیچنے کو نہ ہوئی، نہ دبئی کی باتیں بتانے کو ہوئی. تو جو یہ دیکھا دیکھی کا ہے نا کہ کزنس کا رواج، دوستوں کا ٹرینڈ، کہ اس کے ماموں نے کوئی سگار کا کاروبار کیا، وہ غلطی سے چل گیا، اب بعد میں بھی نہیں پتہ چلے گا، اس ٹائم چل گیا، سب دوست متاثر، سب نے اب ماؤں کے زیور لے کر سگار خریدے، نہیں بکے. تو یہ دیکھا دیکھی میں نہ کیجئے. کاروبار ناظرین اتنا آسان چیز نہیں ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ کسی کے ڈرائنگ روم میں سب بچے بیٹھے یا لڑکیاں کہ میری فلانی کزن نے پارلر کھولا چل گیا. دیکھیں کئی چیزیں غلطی پہ وقتی طور پہ بھی چل جایا کرتی ہیں، بعد میں نہیں چلتی. لیکن پراپر پلاننگ اور پالیسی، پراپر پلاننگ اور ریسرچ کر کے کاروبار اتنی جلدی نہیں چل جاتے. اور دوسری بات یہ جو جلدی کے چلے ہوئے کاروبار ہیں، بعد میں ان کا کچھ فیوچر ڈگمگا سکتا ہے. جو یہ وقتی جو میں نے مثالیں دی ہیں نا، یہ صرف سٹوڈنٹس کا مزاج کو برہم کرنے کے لیے کہ وہ جلدی آئے، اپنی ماں سے جولری لے یا کوئی باپ سے پرانی دکان اپنی بیچ کے پیسے لے اور اس سے کچھ دوستوں میں کچھ بھی کاروبار کر کے ڈگمگا دے. یہ ایک مثالیں فالو کرنے کی نہیں ہے. اس میں جو اسٹوڈنٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسئلے مسائل ہیں، کہ اسٹوڈنٹس کی کس عمر میں اسٹوڈنٹ کو کاروبار شروع کرنا چاہیے؟ دیکھیں 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں آپ انہیں کسی کاروباری کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں. کسی کی دکان ہے بچوں وہ اپنا کاروبار کے 20 سال میں شروع کریں، 25 میں کریں، 30 میں کریں. پہلے آپ وہ ٹائم سپینڈ کرے بچہ. اچھا، پہلے ٹریننگ لیں، انٹرنشپ کریں. ٹریننگ اس کی کوئی نہیں ہے اس میں کہ مشکل اٹھائے بچہ. کسی کی دکان پہ دیکھے لائٹ گئی ہے تو وہ مال بیچ رہے ہیں، پھر بھی کپڑے کی دکان پہ تھان گنے، ان کے ساتھ پریکٹس، رف پریکٹس کرے کم سرمائے کی. اور رف پریکٹس یہ بچہ 5-6 سال اگر کرے تو اچھا. دوسری بات ہے کہ اگر وہ 2-3 سالوں میں یا 5 سال میں بھاگ جاتا ہے اس دکان سے، تو پھر اسے آپ، کئی ماں باپ ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے نہیں رکانا، اب میں اسے سختی کر کے بٹھواؤں گا وہاں دکان پہ. تو مسئلہ تو یہ نا کاروبار کی کامیابی کی عمر بھی تو اندازہ ہونا کتنی ہے. جو میں آپ کو سارا بتاتی ہوں. یہ میں جو بتا رہی ہوں بیچ میں بات کہ آپ نے کسی بچے کو دکان پہ ڈالا رف پریکٹس کے لیے، وہ وہاں سے اسکپ ہونے لگ گیا. تو اس میں آپ بچے کو کچھ چیزوں میں ہمارے جو والدین ہیں عام، ان کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ بچے پہ سختی کر کے بھی بٹھائیں گے تو وہ پھر دکان پہ تو بیٹھے گا یا موبائل لے کے بیٹھے گا، اپنے ٹائم کو وہ کلیئر کرتا جائے گا وہاں پہ، لیکن سیکھے گا نہیں. اب اگر آپ کا بچہ شغف نہیں رکھتا تو پھر آپ کو وہاں سے 2-3 سال میں سیکھ لینا کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور میں پھر اس کو تعلیم میں ڈالی. اور وہ جاب، ایسے بچے پھر جاب کے لیے موزوں ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کہیں باہر بھی نکلنا جاب کے دوران، بریک میں کہیں آؤٹنگ کی. کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا بچہ اسکپ کر رہا ہے تو پھر اسے آپ ٹریننگ میں دیں. دوسری چیز، آپ نے کوئی اگلا سوال کیا؟ میں نے کاروبار کی کامیابی کا عرصہ اور ناکامی کا عرصہ پوچھا تھا کہ یہ جو آپ جی
دیکھیں اب ہم میں سے کئی لوگ، میں نے کیونکہ میرا اس کے بارے میں چل پھر کر شہر میں پھرتی ہوں اور میرا ایک اپنا انداز ہے، تو کئی کاروباری لوگوں سے میں ملی ہوں. 5 سال کے عرصے میں لوگ گھبرا جاتے ہیں 4 سال میں کہ میں تو کاروبار کر رہا ہوں، میرا تو یہ منافع نہیں آ رہے. دیکھیے 4 یا 5 سال میں کاروبار، جیسے کہ میں نے بتایا، ایک بہت مشکل کام ہے. ہم بڑے کاروباری کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ بھی بتائیں گے کہ کتنا یہ مشکل سنجیدہ معاملہ ہے. 4 یا 3 سال میں اگر آپ کہتے ہیں نا آپ کو منافع نہیں آئے، تو یہ جناب علی کاروبار کے چلنے کی کہیں بھی عمر نہیں ہے. 3 سال میں تو ایک بچہ سیدھی طرح چلنا نہیں سیکھتا، تو کاروبار تو ایک بہت بڑی چیز ہے جس نے آپ کی نسلوں کے کیریئر بنا دینے ہیں. 4 سال میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر ہم 4 یا 5 سال میں اندازہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلا، میں لائن تبدیل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ہم غلطی پہ ہیں. تو یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے چھوٹا سا کاروبار کرنا ہے یا بڑا کاروبار کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، فیکٹری لگانی ہے. کاروبار چھوٹا یا بڑا کبھی نہیں ہوتا، کاروبار ہے. جب چھوٹا کاروبار بھی آپ کا گروم ہو جانا ہے تو وہ آپ کے مل اونروں کو بھی پیچھے ڈال دے گا. یاد رکھیے چھوٹا کاروبار اگر آپ کا گروم کر گیا ہے تو وہ بڑے کاروبار کو بھی پسے پش ڈال دے گا. کاروبار چھوٹا یا بڑا کبھی نہیں ہوتا. پریکٹس کے لیے ہم اسے چھوٹا کہتے ہیں، وہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا. اچھا بہرحال ہاں، کیونکہ کاروبار سنجیدہ ہونے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، اور 3-4 سال میں کاروبار آپ کو اپنا شغف نہیں دکھائے گا. آپ کو گروم ہونے میں ٹائم لگتا ہے. 5-6 سال تو صرف پریکٹس کی ہے، منافع کے نہیں ہے. 5 سال میں کاروبار کی کوئی چیز میچیور نہیں ہو سکتی. 5 سال پریکٹس کے ہیں آپ تو کی میچورٹی پریکٹس کی ہیں، بے شک آپ کے سرمائے لگے ہیں. ہاں اگر آپ کو 10 سال سے اوپر ہونے لگے تو پھر آپ ذرا بکپ ہو جائیے کہ میں اس لائن میں، پھر آپ کوئی اور کاروبار کر سکتے ہیں. اتنی تو زندگی پتہ نہیں 10 سال تو بڑا عرصہ ہوتا ہے. لیکن 10 سال میں 1-2 سال میں تو پتہ چل جانا چاہیے. 1-2 سال میں کاروبار اپنی پتہ نہیں چلنے دیتا اگر ہم نے کرنا ہے. واقعی 1-2 سال میں کوئی کاروبار ایسے دنیا میں کہیں نہیں ہے، کہیں پہ بھی. پاکستان کی تو پالیسی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے نا، جس میں چھوٹے آدمی کو 10 گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بڑے کاروباری کی نسبت. بڑا کاروباری تو پالیسی پروٹیکشن میں چلا جاتا ہے. یہ ہم کیونکہ کچھ چیزیں تجربے میں نہیں آئی ہوتی. بڑا کاروباری بھی بہت محنت کرتا ہے، تو وہ یہ شروع کی منزلوں سے گزرتا ہے. ہر کاروباری انسان جو اس وقت دنیا میں زندہ اور موجود ہے، جب آپ اسے پوچھیں گے وہ بتائے گا کہ اس نے سائیکلوں پہ بھی شروع کیا ہوگا. جو ہر آدمی بڑا بنا ہے نا کاروبار میں، وہ بیسک لیول سے ہی آگے گیا ہے. اس مطلب چھوٹا کاروبار بڑے کاروبار، چھوٹے کاروبار کی کامیابی بڑے کاروبار تک پہنچنے کی نشانی ہے. چھوٹا جو کاروبار جس کا کامیاب ہو گیا وہ بڑا کاروباری بن جائے گا، اور بڑا کاروباری آپ کو شو نہیں کراتا کہ وہ کامیاب مشکل اٹھا رہے ہیں. وہ چھپا لیتا ہے. سٹریس کو چھپانا ہم سیکھ چکے ہیں. اچھا کامیابی کیا ہے، ہمیں کیسے جانچ ہو پڑتال ہو کہ کاروبار کامیاب ہو گیا؟ اچھا کاروبار کی جانچ کرنے کا فارمولہ کیا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے کہ میں ایک سادہ مثال لیتی ہوں کہ کاروبار میں آپ کچھ نہ کچھ صنفیں خریدتے ہیں اور آگے سیل کرتے ہیں. عام طور پہ یہی کاروبار کیے جاتے ہیں. تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگلی لاٹ کے لیے یا اگلی آپ کو درآمد کے لیے آپ کے پیسے بیچ میں مکمل آ گئے ہیں، گزارے ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ. اچھا اب کچھ نہ کچھ کی تو آپ کی اپنی اپنی مقدر ہے. آپ کی اگلی لاٹ کے پیسے بغیر آپ کو کسی سے قرضہ لیے پورے ہو رہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ بے حد کامیاب انسان ہیں. کہ آپ کو منافع بھی کچھ نہ کچھ، اب کچھ نہ کچھ میں وہ آپ کے ہوائی جہاز آ گئے ہیں یا گھر میں آٹے کی بوری ہے، وہ آپ کے مقدر پہ بھی ہیں. لیکن آپ کا اگر اگلی بار بیچنے کا سامان خدا نے دے دیا ہے تو اس کا مطلب آپ 99% بہت اچھے کامیاب ہیں. اور یہ بڑا مشکل، یہ سٹیپ بھی بڑا مشکل ہے کہ آپ اگلے سٹیپ کی کریشن کرنے لگے ہیں. آپ نے سمپل الفاظ میں جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا کیش فلو مینیج ہو رہا ہے، چیز بک رہی ہے، اگلی کاروبار کے لیے آپ نے کاروبار میں سے پیسے نکال کے خریدی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کاروبار کی کامیابی کی طرف آپ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت اچھا، پھر آپ اپنے آپ کو گروم کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اب سیٹل ہوں، میں اگلی مال کی تیاری کر رہا ہوں. اچھا بہرحال اس میں ناظرین تھوڑا ایک بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام سنت و معیشت میں آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ سحر ندیم باری ہماری مہمان ہے. آج کاروبار کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، کاروبار کی کامیابی کیا ہے، کیسے ہم ایک کاروبار کو کامیاب بنا سکتے ہیں. میم اب کاروبار کی کامیابی تو ہم نے جانچ لی کیا ہے، اب خواتین کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. چاہے وہ گھر میں بیٹھی ایک گھریلو کیا کہتے ہیں بیوی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے، جی ہاں، اس کی سپورٹ اپنے مرد کے لیے، اپنے بھائی بیٹے کے لیے بھی وہ بھی ایک سکسیس ہے کہ وہ کمفرٹ کے ساتھ بھیجے گی تو پیس آف مائنڈ ہوگا، وہ کاروبار میں جا کے اپنی سکسیس، اپنے معاملات کو مینیج کر رہا ہوگا. ایک وہ خواتین ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو گھر سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور اپنے، چونکہ ایک مرد کی کمائی اتنی نہیں ہے اس وقت کہ ہم خرچہ پورا کر سکیں، بہن باہر نکل رہی ہے، بیوی باہر نکل رہی ہے، ماں باہر نکل رہی ہے. جی ہاں، اس معاملے کے لیے کہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں، اپنے خرچوں کو صرف پورا کر سکیں. ابھی لالچ تو ہے نہیں کہ بلڈنگیں بنانی ہیں،
اس سلسلے میں خواتین کا آپ کیا سمجھتی ہیں، ان کو کیا مشورہ دیتی ہیں کہ کاروبار میں وہ کیسے آئیں، کیسے چلیں، کیسے رول دیں؟ ایک گھریلو بیوی، گھر کی بیوی، ماں بہن، وہ رول، اور ایک جو ایکچولی پریکٹیکلی اپنے کیریئر کے لیے باہر آئی ہوئی ہے۔ اچھا، اس بارے میں کیونکہ میرا لیڈیز گائیڈ کا ایک خاص رول ہے، میں تقریباً آدھا دن لیڈیز گائیڈ پہ کام کرتی ہوں اوکے اور آدھا دن اسٹوڈنٹس گائیڈ پہ۔ اسٹوڈنٹس گائیڈ میں تو ہمیں صحت مند نتائج مل رہے ہیں کہ ہم کالجوں میں یا جہاں پہ بھی میں تقریر کرتی ہوں، گلی میں، محلوں میں، گاؤں میں، اسٹوڈنٹ ساتھ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خاتون آئی ہے اور روڈ پہ تقریر کر رہی ہے، یہ ہمارے کیریئر کے لیے نکلی ہے دھوپ میں اس وقت دوپہر میں۔ لیڈیز کا کچھ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بڑی مختصر بات کروں گی، حالانکہ پاکستان میں کاروبار کرنا باقی ممالک کی نسبت بہت بہتر اور آسان ہے۔ یہاں ایسی شکیں ابھی بھی، کیونکہ ہمارے حکمران ماشاءاللہ اپنے اپنے کاموں میں پیسہ بنانے میں بزی ہیں، ایسی شکیں ابھی بھی لگائی نہیں گئیں تو کہ جس سے مشکل ہو یا ہر چیز کے ہمیں لائسنس بنانے پڑے۔ تو میں نے جب کاروبار شروع کیا تو مجھے رکاوٹیں، یقین کریں پاکستان میں اگر ہم لیڈیز کے حوالے سے کوئی بھی کاروبار کرنا چاہیں، اچھا صحت مند کاروبار، کہیں بھی کوئی رکاوٹ بیسیکلی موجود نہیں ہے کہ میں یہ لائسنس بنواؤں گی تو پارلر، ایسا نہیں ہے۔ آپ جہاں چاہیں آپ پارلر کھول سکتی ہیں، آپ جس گاؤں میں چاہیں۔ تو لیڈیز کو میں کنونس کرتی ہوں، مضامین بھی لکھ رہی ہوں، ٹیلی ویژن پہ بھی، فلم تک میں لیڈیز کے کام کی موٹیویشن کے لیے صرف گئی ہوں کہ عورتیں نکلیں اور کام کریں، یہ 2025 سے مرد تو پس کے مر جائے گا، پھر آپ لوگ کسے برڈن دیں گی۔ اچھا، کچھ خواتین نے ہمت کی ہے، بہرحال وہ ملازمتوں کی جانب آئی ہیں، لیکن بات کو سمجھیے، ایک خاتون میں میرے جائزے کے مطابق مرد سے بھی زیادہ توانائی ہوتی ہے۔ میں بھی ایک لیڈی ہوں، ہم سمجھتی ہیں چیزوں کو، وہ اگر چاہے تو اور پرفارمنس بھی دے سکتی ہے جس سے وہ گھر کا اچھا خرچ اور بچوں کی تعلیم مکمل کروا سکتی۔ خالی جاب سے بات نہ بنے گی۔ تو کاروبار کی جانب خواتین کو، چیمبر میں بھی میں سمجھتی ہوں لیڈیز جو کام کر رہی ہیں انہیں بھی کاروبار کی جانب آنا ہے، بلکہ ان میں سے ہر عورت کو ایک مثال بننا ہے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں پڑھی لکھی لیڈیز دیکھیں، جس نے میٹرک کیا وہ بھی کاروبار کر سکتی ہے، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ایسی خواتین دیکھتی ہیں جو اون سلائیاں بنتی ہیں، اور وہ ہمیں عام طور پہ ملتی نہیں ایسی عورتیں۔ ایسے نایاب ہنر عورتوں کے پاس دیکھے اور وہ کام نہ دیے، گھر غریبی کا شکار ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو میں کہتی ہوں کام کیجئے، پاکستان میں تو کام جناب عالی کرنا ابھی بھی بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عورتوں میں جو ہنر ہے، جو گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، وہ کام تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس آؤٹ لے نہیں ہے کہ وہ بیچنے کے لیے کہاں جائیں۔ جو بیچنے کے لیے آ رہے ہیں وہ ان کو بلیک میل کر کے 1000 والی چیز ان سے 100 روپے کی خریدتے ہیں، باقی وہ انٹرمیڈیٹ مارجن اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ یہ ایکسپلائٹیشن بھی تو بہت ہے نا۔ تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ کہ جب انہیں عورتوں کو دیکھیں کام کیجئے تو صحیح، تو تھوڑا تجربہ ہو جاتا ہے تو انسان بیچنا بھی سیکھ لیتا ہے۔ کچھ چیزیں باقی نایاب ہیں، جیسے کپڑوں پہ کڑھائی ہاتھ کی، جب وہ سیکھ لیں گی تو ان کا ہنر بکے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن پہلی منزلوں پہ ہمت ہار دینا اور یہ سوچ کے نہ کرنا کہ مال بیچنے کیسے جائیں گی۔ آپ مال بنائیے تو صحیح، جو شائقین ہیں ان چیزوں کے وہ آپ کے گھروں پر خود اللہ تعالیٰ مہیا کر دیں گے۔ لیکن پاکستان میں عورتوں کے کام کی شرح المیہ ہے ہمارا بڑا، کہ تقریباً کہہ لیجیے اگر سچائی کی جانب آئیں تو 90% عورتیں اپنی پرفارمنس پوری طرح نہیں دیتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اگر میں نے بھی پروفیشنل لائف میں خواتین کے ساتھ کام کیا، جس میں کرنٹ ہے وہ تو کام کرنے کے لیے موٹیویشن کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن جس میں موٹیویشن ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ہال میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا بند کیا ہوا ہے کہ جو حالانکہ سکلز ہیں، جی ہاں، کام کر سکتی ہیں، بالکل، لیکن جب کام کے درمیان، آج کل تو واٹس ایپ ہے، چیٹ، کام کے درمیان فوکس نہیں ہے۔ جب میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس طرح فوکس کرنا ہے، نہیں، کام کر سکتی ہیں لیکن فوکس ہے اس کی وجہ لیکن مسئلہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ 2025 میں جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، کبھی یہ چیٹ ہے، کبھی کسی کا باپ کا میسیج ہے، بھائی کا میسیج ہے، بیوی کا میسیج ہے۔ ہماری خواتین کی ایک توجہ تو لوٹ لی ہے موبائل کی زیادتی نے، ڈیٹے کی اویلیبلٹی، کہ ہم بھابیوں سے باتیں کر رہی، گپیں لگا رہی۔ اور اچھا، اس چیز میں پس کون رہا ہے؟ اگر کوئی خاتون کام نہیں کر رہی تو 2025 میں مرد ڈائریکٹلی، مڈل کلاس کے مرد ذہنی مختلف قسم کے امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ مڈل کلاس کے گھروں میں 100 میں سے کوئی ایک مرد ذہنی طور پہ جس کی صحت بچ جائے گی، مشکل ہے۔ لیڈیز گھر بیٹھ کے ان کی ڈیولپمنٹ، سب نئے ڈیزائن بھی ہے، وہ انٹرنیٹ سے دیکھ رہی ہے، یہ سوٹ چاہیے اس برانڈ کا، یہ جوتی، اس بچے کی فیس بھی آ گئی ہے، مجھے سوٹ بھی لے کر دو۔ میری بہن نے 5000 کا سوٹ لیا، میرے پاس اگر 6000 کا نہیں تم لے کے دیتے تو پھر تم شوہر کاہے کے۔ یہ چیزیں مڈل کلاس کے مرد کی جان لے سکتی ہیں اور کام۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان میں کاروبار کی صنف کی جانب عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ ایک بات اور ہے، کاروبار وہ لیڈی کرے گی، یاد رکھیے، جس کی بیک گراؤنڈ پہ کچھ بھی موجود نہیں، کیونکہ کاروبار ایک مشکل چیز ہے، جس کو ہلکی پھلکی روٹی مل رہی ہے، آپ اے سی گھر چلا کے دے آئیں مرد حضرات،
فیس بچے کی آسانی سے جاری ہے، ایسی عورت کاروبار نہیں کر سکتی، کیونکہ کاروبار وہ کرے گی جس کی سارے جو ہیں وہ پرچم جھنڈیاں جل گئے ہیں۔ موٹیویشن لیول پیک پہ چاہیے، یہی پیک میرا پہ سوال چاہیے، تھا تھوڑی دیر پہلے پیک پہ کہ چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ خاتون ہے جو کام محنت سے کر رہی جس کا موٹیویشن لیول ہے، دوسرا وہ ہے جو شوق سے کر رہی لیکن موٹیویشن لیول نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، اور وہ کمپنی کا اور آرگنائزیشن کا ٹائم ضائع کر رہی ہے سچویشن میں کہ لاس اپنا کیریئر اپنا ٹائم پہ برباد کر رہی ہے۔ اس قسم کی عورت کے لیے آپ کیا گھر کی مشورہ صحت دیتے چلی ہیں؟ جائے گی، لیکن یہ کہ کاروبار وہ عورت کرے گی جس کے پاس شاپنگ کے پیسے نہیں آ رہے، اس کی بیسک دوائی بھی نہیں، کاروبار مجبور عورت کیا کرتی ہے، یا جس نے بس موٹیویشن ہے نا، یا جس نے موٹیویشن باقی کچھ بننا ہو۔ اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں، اب آگے چلیے۔ ٹائم تھوڑا کم ہے، تو یہ جو وراثتی کاروبار خواتین کو مردوں کو مل جاتا ہے جی ہاں۔ وہ کیا ہے اور اس میں کیا ایشوز آتے ہیں؟ 2025 کا سب سے جو مختلف چلنے والا، آپ کہہ لیں کئی چیزوں کی صنفیں بالکل تبدیل ہو گئی، کئی چیزوں کی حیت تبدیل ہو گئی۔ اب یہ جو وراثتی کاروبار ہیں یہ بہت اچھے کچھ عرصہ پہلے لوگوں کے چل رہے تھے پاکستان بننے سے اب تک لگاتار، تو یہ جو پچھلے کچھ سال آئے ہیں نا ہمارے مالیاتی طور پر ڈگمگاؤ کے سال، ہاں جی، آئی ٹی سیکٹر آ گیا، کرونا آ گیا، ان میں ہم کہتے آرٹیفیشل ہیں انٹیلیجنس آ گیا، ایک رائٹر کی لینگویج میں نے ان کے بارے میں لفظ استعمال کیا، اگھور کال کے سال، ان میں چیزیں بدل گئی ہیں، اندھیرے کے سال۔ یہ گھور کیا ہوتا ہے یار؟ اگھور کال کا مطلب ہے کہ ٹوٹل اندھیرے چھا گئے بادلوں کے، اب ہم نے رستے تلاش کرنے، ٹوٹل ہر چیز ڈوب گئی ہے، معیشیت ایسی ہو گئی ہے۔ اب یہ کرنسی کی تبدیلی نے دیکھی، اگر آپ کے دادا حضور کسی زمانے میں کریانے کی کوئی ہٹی کرتے تھے گاؤں میں، چند سکے آئے، انہوں نے شام کو وہی بچے کو کنورٹ کر کے کچھ چنے کی دال منگوائی، گھر میں پک گئی، گندم پہلے پڑی تھی، گزارے ہو گئے۔ اب آپ کرنسی کا بہاؤ دیکھیے، چیزوں کی ویلیو دیکھیے کیا بدلی ہے، تو اگر آپ اسی کاروبار پہ آپ کے ہمارے بیٹے پوتے بیٹھ جاتے ہیں، اور منافع کی شرح دیکھیے اس کاروبار میں کیا تھی، وہ ایک رکھ رکھاؤ کے اندازے تھے، زمانے تھے، ایک سادگی کا ایک عجیب سا کوئی پیغمبرانہ دور تھا کچھ سال پہلے، اب وہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ اپنی دکان کے، اگر آپ نے کوئی باپ دادا کا کوئی بھی کاروبار ہے، آپ دیکھیے کہ ٹیکنالوجی بیچ میں آ گئی ہے آپ کی، اگر آپ اپنے بیٹے کو اسی کاروبار پہ، اور اس زمانے میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہم ٹرینڈ چیک کیے بغیر بیٹوں کو بٹھاتے تھے، تم بیٹھو، تمہارے سر پہ پگڑی رکھ دی ہم نے اپنے کاروبار کی، پھر بیٹا اسی کاروبار کو تھوڑا سا، ان میں بھی کئی لوگوں کے اس دور میں بھی کاروبار ڈوبے ہیں انہی وجہوں سے، ایسا اس کا نہیں کہ مطلب تب موروثی کامیاب کاروبار اور آج جدید دور میں موروثی کاروبار کے وہ مارجنز نہیں یہ رہے، فیل ہے جناب، یہ 100%، میں کاروباری عورت ہوں، یہ 100% فیل ہے۔ یعنی کہ موروثیت والے کاروبار اب فیل ہونے شروع ہو جائیں گے ہمارے چھوٹے دادا لیول کے۔ حضور سے کوئی چیزیں لوگ اس لیے بھی لے رہے ہوں گے کہ ان کی تعلق داریاں اس دور میں چلتی تھی، گاؤں میں شہروں میں، بھئی ہم نے انہی کی دکان سے چیزیں لینی ہیں، ایک جذباتی اندازے چلتے تھے۔ اب آپ کا بیٹا، اچھا پھر اگر وہ پچھلی آپ کی ٹریڈیشن ہی ختم ہو گئی، ان گھروں میں بھی وہ بزرگ ختم ہو گئے، ان کے بیٹے اب اور جگہوں سے چیزیں لینا تو مشورہ کیا دیتے ہیں آپ ایسی سچویشن یہ میں؟ نہ کیجیے۔ اچھا پھر اچھا اگر کرنا ہے تو آپ نے اپنے بچوں کا ٹرینڈ چیک کرنا ہے کہ میرا بیٹا میرے، کیونکہ دوسری چیز جب آپ وراثتی میں اپنے بیٹے یا بھائی کو بٹھاتے ہیں تو پرسنالٹی چینج ایسی چینج ہے کہ کاروبار میں اگر آپ نے قلم کا بھی ایک انداز چینج کر لیا تو کاروبار میں لوگوں کی صحت پہ بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ کل تو یہ خاتون اس ڈریس میں تھی، آج یہ چیزوں میں، کاروبار میں جو چھوٹی چھوٹی پرسنٹیجز ہیں یہ بہت بڑی بن جائے کرتی ہیں نقصان کی، فائدے کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے کاروبار میں، وہ چھوٹی ہی رہتی ہے، ہاں جی، اور نقصان کی پرسنٹیج اشاریے سے لاکھوں میں جاتی ہے، لیکن جب آپ کی پرسنالٹی کا کلیشز آنے ہیں، اچھا جو لوگ آپ سے وہ کاروبار کی ڈیلنگ میں تھے، جب ان کے بزرگ وہ ختم ہو گئے، ان کی نئی نسلوں نے کہیں اور سے کاروبار بڑھوانا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، تو آپ کے بچے نے سمجھیے کہ اثر نوئی لے کے چلنا ہے، اور پھر اس میں ٹرینڈ بھی اگر نہ ہوا کاروبار کا تو وہ بچہ آپ کا سارا وقت، اپنا مستقبل اور وہ کاروبار کو کھا جائے گا، تھوڑے اس کا 2-4 سال میں بند ہو جائے گا، وہ اس سے جلدی بند ہو جائے گا۔ تو یہ کوشش کیجیے۔ اچھا ابھی ٹائم وقت کم ہے میم، بالکل میں نے جو پوائنٹ نوٹ کیا اس میں غیر موروثی کاروبار، اس کا فائدہ اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ غیر موروثی کی جانب ہم آتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالیے۔ غیر موروثی جناب علی کاروبار وہ ہے کہ جو اصل کاروبار ہے، جس پہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو 2-4 سال، کاروبار ہوتا ہی غیر موروثی ہے، جنہوں نے موروثی بھی بنے وہ بھی غیر موروثی سے شروع ہوئے تھے جناب۔ ٹھیک ہے، ہماری ڈسکشن جو اوپر سے چل رہی ہے وہ ساری غیر موروثی کے بارے میں چل رہی تھی، اس کا مطلب ہمارا کاروبار دنیا میں کہیں بھی لیجئے تو غیر موروثی ہی اصل میں کاروبار بنتا ہے، اور وہ لوگ ہی جو ہوتے ہیں وہ بنتا ہی کاروباری وہ ہے جو غیر موروثی سے بنتا ہے۔ اور جب تک یہ غیر موروثی کاروبار ماڈرن جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں، ٹیکنالوجی ہیں، ان کو اڈاپٹ کرتا جائے تو اس کا سروائیول بڑھتا جائے گا۔ اس میں 2 پوائنٹ آف ویو ہیں، کچھ چیزیں غیر روایتی کاروباروں کی آج بھی چل رہی ہیں، جیسے آپ جلیبیاں آپ کھانا چاہتے ہیں، آپ چائنا سے بھی کھانا کھا کے آئے، آپ کو ایک کریونگ آئی، یار میں جلیبیاں کھانی ہیں،
میں سموسے اتنے دکھانے کسے دے. غیر مروسی یہ غیر روایتی کاروبار بھی اتنے ہی بعض اوقات چلتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ کے ہنر ہیں, اس میں ہم فوری ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ ہم اب دیکھیں سموسے میں ہم کوئی ایٹمی ٹیکنیک نہیں استعمال کر سکتے, اور سموسے والا آج ہم میں سے کتنے لوگوں سے زیادہ امیر ہے ہم نہیں بتا سکتے. لیکن ہم سیل ٹیکنیک تو لا سکتے ہیں نا کہ سموسے آن لائن بک رہے ہیں, جلیبی آن لائن کچھ بیچ رہے ہیں. چیزیں آپ کے جو یہ ہے ٹیکنالوجی کے بغیر بھی بہت چل رہی ہیں, ہاں ابھی جی، بھی فوڈ چلیں گی. پانڈا اور وہ وغیرہ ہمیشہ آتا ہے. فوڈ کے ہمیشہ جو کاروبار ہے, ہاتھ کی کڑھائی جیسے میں نے بتایا, آج بھی وہ تا عمر چلے گی, ٹھیک بلکہ وہ اور نادر ہوتی جائے گی. اچھا کوشش کیجئے, لیکن پھر بھی کیونکہ سب کے ہاتھ میں ایک جیسا ہنر نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کاروبار کا تعلق ٹیکنالوجی سے ایسا نہیں کہ آپ نے آج کوئی نئی ایپ یوز کی تو آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا, ایسا بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. کاروبار کے بڑھنے کی ایک اپنی رفتار ہے جو کہ کاروبار آپ کو خود بتائے گا. میم ابھی اس میں نا ہمیں جو چیلنجز ہیں نا وہ آپ کو بھی ہوں گے I'm sure, جی ہاں, کہ جو حکومتی پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, ہمیں سودی معاملات میں پھنسایا جا رہا ہے, اور پورے معاشرے میں ٹیکسز ڈبل ٹرپل ہو گئے. جی ہاں, اور ٹیکس کی بڑھنے کی سپیڈ کی وجہ سے انفلیشن, مہنگائی پچھلے 4-5 سال میں طوفانی مہنگائی تھی, اس سال تھوڑی کم ہوئی ہے. اب یہ پوری سچویشن میں پس کون رہا ہے؟ وہ جو 24 کروڑ میں سے 23 کروڑ لوگ پس رہے ہیں. اچھا کیونکہ ہمارا شو کاروبار کے حوالے سے کاروبار, اس لیے میں اسے ادھر ہی آ رہا ہوں نا. تو ہم نے کاروبار کی ایسی ایڈوائز دینی ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی میں ملازمت بھی کر لوں, کاروبار بھی کر لوں. ہمارا جو یہ دوست بیٹھا ہوا, ہمارے جو کیمرہ مین ہے, یہ صبح کو اوبر کرتے ہیں, رات کو اوبر کرتے ہیں, درمیان میں آتے ہیں, ہمارے کیمرہ مین نہیں کرتے ہیں. وہ پورا دن وہ ایک مشقت میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے سارے معاملات طے کر رہے ہیں. اس میں ایک ہماری عوام میں, کیونکہ کاروباری اصل کاروباری چند ایک حضرات ہوتے ہیں, باقیوں کا گمان ہوتا ہے کہ کاروباری ہوتے نہیں. تو اس کے بارے میں شاعر کچھ الفاظ کہتا ہے کہ نہ خدا ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے. نہ وہ ملی نہ ہم وہ اپنے ملا. آپ کو رسک میں پوری طرح نہیں ڈالنا چاہتے, یا کہہ لیں گھروں کی مجبوریاں بھی, مجبوری ہے نا روٹی یار. رک گئی تو رسک کیا کرے گا, دوائی والدین کی رک گئی تو کیا کرے گا, کیا کروں گا. ہاں جی, لیکن مجبوریاں یہ کہ کاروبار ایک ایسا جن ہے جسے آپ فوری اتنی آسانی سے آپ کہیں, میں یا کوئی بھی کہے کہ میں آدھا دن تو میں اپنی جاب سیکیور کروں گی, میں ایک لیکچر دوں گی, میرے پیسے بنیں گے, اور شام کو میں کاروبار کروں گی, سانس لے کے نماز پڑھ کے دوستوں سے چائے شائے پی کے میں پھر کاروبار. دیکھیں کاروبار کو جیسے آپ قابو کرتے ہیں کاروبار اس طرح ہی قابو آتا ہے. کاروبار اتنی آسان چیز نہیں ہے جو آدھے دن کی آپ کو مہلت دے. کاروبار اگر آپ 1 گھنٹے کی بھی, اب دیکھیں آپ کمانے کے لیے کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا نام کے لیے, نام تو خیر پیسے سے بھی اگلی جنگ ہے. اگر آپ, میں کہتی ہوں میرا ایک ذاتی تجربہ ہے, اگر آپ کاروبار کا آدھا گھنٹہ بھی اپنی کسی ملازمت کو دیتے ہیں تو کاروبار اس چیز کو آپ سے بھی جلدی بھاگ جاتا ہے. سرکار کاروبار اگر آپ نے واقعی کرنا ہے تو پھر سب کشتیاں جلا کر آنی پڑتی ہیں. جس دن میں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا ہے تو میرے پاس سرمایہ بھی نہیں تھے, صرف ایک ہمت موجود تھی, اور میں نے ملازمت چھوڑ کر, حالانکہ میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی 20 سال میں نے سارے کیریئر جلا کر پھر کاروبار کا آغاز کیا تھا. اگر آپ 1 گھنٹے کی ملازمت کرتے ہیں, آپ 4 گھنٹے کی ملازمت, تو کاروبار آپ کے قابو نہیں آتا. آپ کو ایک لائن کا آغاز کرنا ہے, لیکن ہاں اگر آپ کا کاروبار چل جاتا ہے تو ایسے کئی ملازم آپ خود رکھ سکتے ہیں, یہ بھی سمجھیے. صحیح بات. تو بہرحال اس میں جو کاروبار اور ملازمت میں آپ نے صرف یہ ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ایک چیز کریں, یا ملازمت کر لیں یا کاروبار کر لیں. نہیں آپ, جی ہاں بالکل, میں کچھ کلیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ کاروبار سے کاروبار کے لیے دیکھیں, اگر آپ جان نہیں دے سکتے تو کاروبار بھی آپ کو اپنی دیکھیں مجھے پتہ ہے میری مجبوری ہے, میں نے گھر چلانا ہے, ملازمت سے مجھے اتنی تنخواہ آ جائے گھر چلتا رہے. کاروبار کی سکسیس تو 1 سال 2 سال لے سکتی ہے. جو یہ چھوٹے لیول کے بھی کاروبار ہیں یہ بھی جلدی آپ ان کو, آپ یہ دیکھیں یہ آپ کی اپنی سپیڈ ہے. آپ چھوٹے لیول کے, میں نے اس سے چھوٹا کاروبار کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے تقریباً جرابیں بیچنے کا کاروبار. اچھا چلیں میں ایک اور بات کرتا ہوں, اس کو چھوڑا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ ایک وہ طبقہ ہے جو کاروبار کرنا چاہتا ہے, وہ محنت کرنا جانتے ہیں, لیکن ان کے پاس پوری معاشرے کی جو ہماری پرابلمز ہیں, بیماریاں ہیں, رکاوٹیں ہیں, وہ دور کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے. اس میں اگر آپ چاہیں آپ اپنی ایک ٹیم بنا سکتی ہیں, کنسلٹنٹس, ایڈوائزرز, لڑکیاں رکھیں, خواب خود خاتون ہیں, وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے جس میں بھی, ہمارے دوست ہیں انہوں نے اسلامی کاروبار کے نام سے کاروبار شروع کیا ہے, جو ایز این انویسٹر کام کریں گے. جی ہاں, وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں دیں کہ اگر ملتان میں اس گھر میں یہ چیز بن سکتی ہے, ان کو 25,000 روپے چاہیے, 50,000 روپے چاہیے, لاکھ روپے چاہیے, وہ پریپوزیشن ڈسکس ہو اور آپ کی ایک ٹیم اس کو مانیٹر کرے. ہم انویسٹ کرتے ہیں, وہ چیزیں وہ ان سے بنائیں, اور آپ ہی کو سیل کا بھی تجربہ ہے, آپ ان سے خریدیں ایز اے پلیٹ فارم, اور وہ چیز آگے بکے.
یہ ایک ایسا سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے جس میں کہ ان کی ہیلپ ہے، کیونکہ جو آپ کے پاس تجربہ ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، ان کا بھی کاروبار چل گیا، آپ کا بھی چل گیا، ہمارا بھی ہو گیا کام۔ یہ امپلیکیبل ہے، اور میں سمجھتی ہوں جس طرح ہمارا ملک ابھی لیڈیز کے معاملے میں، اسٹوڈنٹس کے معاملے میں کاروبار میں پیچھے ہے، تو یہ ہمیں آپشنز دینی چاہیے، یہ ہمیں بنانا چاہیے، میرا یہ انیشیٹو لینا چاہیے۔ بالکل، اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم کرتا ہے تو میں حاضر ہوں بالکل کہ گائیڈ ہم کریں، اور میں سمجھتی ہوں ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے کنٹری کے لیے جی بالکل گائیڈنس، اس سے پتہ کیا ہوگا، وہ لوگ رسک فری ہو جائیں گے اور لوگ پھر کھل کے کاروبار کریں رسک گے۔ میٹیگیٹ ہو جائے گا نا، رسک فری تو نہیں ہے، میٹیگیٹ ہو گیا کہ آپ نے ان کو سپورٹ بھی کیا، چیزیں بھی پکڑی، ان سے بنوائی بھی، اور آگے بیچنے کے لیے بھی آپ نے ذمہ داری اٹھا لی۔ اچھا، یہ لیکن اس میں بھی ایک کیٹیگری آتی، کیونکہ تجربہ پھر تجربہ ہی ہوتا ہے، اس میں کون سے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے جو کہ خود اپنے اوپر 100% رسک نہیں لینا چاہتے، تھوڑا وہ چاہتے ہیں انہیں سپورٹ ملے، آپ کہہ لیں جذباتی سپورٹ بھی ہو سکتی ہے کہ میں ان کی سائڈ پہ ہم بتا رہے ہیں اور سب، اور مالیاتی بھی، لیکن جو اس طرح کے سسٹمز کے تحت بھی لوگ پلتے ہیں وہ ایک حد تک کاروباری ہو سکتے ہیں، وہ کھل کے وہ چیز نہیں بنے گا جو ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم کاروبار میں اپنی جو خود تھوڑا سا، میں کہتی ہوں چھلانگ لگائیے ایک بار، اگر بچوں کے پاس وقت ہے، 17 سے 21 سال عمر ہے، تو میں کہوں گی چھلانگ لگائیے، سیکھیے۔ اچھا میم ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پہ، ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں۔ اسلامی کاروبار کے بارے میں ایک منٹ تھوڑا سا بتا دیں اور کنکلوڈ کر دیں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے، ہم مختصر کہ ہم اس کو بیان اسلامی کرتے کرنا ہیں۔ چاہتے ہیں، حلال کمانا چاہتے ہیں، حلال کھانا چاہتے ہیں، مسلمان جینا چاہتے ہیں، مسلمان مرنا چاہتے ہیں، تو اسلامی طریقے سے کاروبار کیا ہو، کیونکہ بینکوں سے سود لے کے کام کریں گے اس میں تو نحوستانی آنی ہے۔ اچھا، اس میں کچھ میں اپنے تجربے کے حوالے سے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو لوگ بہت آگے تک جا چکے ہیں ان کو تو خیر ان پوائنٹس کا کوئی خود ہی آئیڈیا ہو گیا ہوگا، لیکن اسٹوڈنٹس یا لیڈیز کے لیے کہ ایسی پہلی چیز یہ کہ بینکس میں جو مختصر، میں آپ کو مختصر ٹائم کم ہے، بینکس کا جو معاملہ جہاں پہ آ جاتا ہے، چاہے ہم اسے اسلامک بینک کہہ رہے ہیں، نام کا فرق ہے یا سسٹم کا تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن بینک کی شکیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے بینکنگ نہیں پڑھی ہوئی تو بینک میں معاملہ جو آ جائے گا وہ ٹوٹل ہم اس کے بارے میں کچھ لکھ کر نہیں دے سکتے کہ یہ آگے جا کے کیسے چیزیں جانی ہیں اور اماؤنٹ کو کس طرح سے انہوں نے مینج کرنا ہے۔ بینک نے اپنے آپ کو چلانا ہے، بینک اپنے آپ کو چلانا جانتا ہے، اور آپ کا دین اور وہ آپ کے ذمہ بھی ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے۔ آپ نے بینک کے ساتھ جب چلنا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو پرابلم ہوگی اگر آپ ٹوٹل اسلامک ویلیوز کو، بہتر یہ کہ جو اسٹوڈنٹس یا لیڈیز کاروبار کرنا چاہتی ہیں اپنے گھروں سے آپ چھوٹے موٹے زیور برآمد کیجئے، ان کو استعمال میں لے آئیے، آپ اپنی کوئی دکان یا پرانی کوئی جاگیر آپ کی حصہ وراثت کا اس کو استعمال، آپ اپنی اون پہ چھوٹا کاروبار بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے مفید مشورے ہمیں دیے، انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ تنگ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آج ہم نے ڈسکس کیا اسلامی کاروبار کرنا کیسے ہے، مسلمان جینا ہے، اس ملک میں جینا ہے تو ہمیں اپنی انکم بڑھانی ہے، کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ایشوز آ سکتے ہیں، کیا گائیڈ لائنز آپ کو چاہیے وہ ہم نے دیں، اور ہم انشاءاللہ اسلامی کاروبار کے نام سے ایک پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں جس میں ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے جو ہمارا پلیٹ فارم کا حصہ بھی بنے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ انویسٹ بھی کریں گے تاکہ ہم انکم بڑھانے کی اپرچونیٹیز کو پروموٹ کر سکیں۔ اجازت دیجیے، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اللہ حافظ۔